جی حسان خاور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بتائیں جی کیا ہو رہا ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آٹونومی سے کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، یا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو تین پہلے ہم پہلوؤں پہ غور کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی کابینہ کے اندر پیش کی گئی ترامیم، اور اس پہ کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا. اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہوگی. تو میرے خیال میں کہ یہ جو ایک طرف پریشانی کی لہر ہر طرف دوڑ پڑی ہے، ایک تو یہ بے بنیاد ہے کیونکہ اس کے اوپر اسمبلی میں بھی بات ہونی ہے، اس کے اوپر بیک اینڈ فورتھ ہوگی، اس کے بعد کہیں جا کے یہ قانون بنے گا. پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارا دن ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخباروں میں اداروں کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اور اب جب ایک ادارے کو ہم خود مختار بنانے جا رہے ہیں تو اب پورے ملک میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جیسے ہمارے ادارے کو کوئی ہائی جیک کر لے گا. پہلا سوال ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلیں جس طرح پچھلے 70 سال سے چل رہے ہیں تو کیا یہ نظام اس بنیاد پہ چل سکے گا؟ کیا ہم اس بات کے متحمل ہیں کہ ہم ہر 4 سال کے بعد جا کر آئی ایم ایف کے دروازے کھٹکھٹائیں؟ کیا ہم اپنی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو اسی طرح بڑھاتے رہیں گے اور ہر دفعہ اس کا جو ملبہ ہے وہ اگلی حکومت پہ ڈال دیں گے؟ اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں ملیہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی انوکھی تجاویز دی گئی ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے؟ کیا حکومت پاکستان کو جو کہتے ہیں کہ قرضہ ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے، کیا یہ کمبوڈیا میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ انڈونیشیا میں نہیں ہوتا؟ کیا یہ چائنا میں نہیں ہوتا؟ ان سوالوں کا جواب بھی، اور وہاں پہ تمام ملکوں میں دنیا کے زیادہ تر ممالک اب ان پرنسپلز پہ چلتے ہیں. کہیں پہ کمپلیٹ پابندی ہے، کہیں پہ کچھ ایڈوانسز کے اوپر لمیٹیشنز ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں چونکہ میں اب ظاہر ہے ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں گی، میں عوام کے جتنے بھی کنسرنز ہیں، یا یوں کہیے کہ میڈیا پر اور دیگر کوارٹرز میں جو مسکنسیپشنز بھی پائی جا رہی ہیں، کچھ بڑی جینوئن اور لیجٹ اپریہنشنز بھی ہیں، وہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس میں جینوئن اپریہنشنز کون سی ہیں اور کون سی باتیں صرف ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں. ایک تو بہت بڑا اعتراض یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، اور جو کہ ڈرافٹ میں چیز سامنے آ رہی ہے، اب سامنے جو آفیشلی فارمل چیز سامنے آئے گی تو اور بات ہے، لیکن فی الحال جو ڈرافٹ کہتا ہے اس کے مطابق جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کہا جا رہا ہے کہ کم ہو جائے گی، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں. ایف آئی اے وزیر اعظم پاکستان کو تو بلا سکتا ہے، عدالتیں وزیر اعظم کو تو بلا سکتی ہیں، لیکن وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو کچھ نہیں کہہ سکیں گی، وہ آئی ایم ایف کا مہرہ بن کر چلے گا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے، اکاؤنٹیبلٹی کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹو دا پارلیمنٹ، اور ایک ہے یہ ادارے قانون نافذ کرنے والے جس میں نیب اور ایف آئی اے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس قانون میں جو ترمیم ہو رہی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سال میں کم از کم ایک گورنر اسٹیٹ بینک کو خود پیش ہونا پڑے گا اسمبلی کے آگے اور اپنی پرفارمنس بتانی پڑے گی. یہ پچھلے قانون میں نہیں تھا. جہاں تک نیب اور ایف آئی اے کی بات آتی ہے، یہ بالکل اس کے اندر یہ ترمیم ڈالی گئی ہے. میرا اس پہ ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو آپ کو اپنے ملک میں جو سیاسی ماحول ہے اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا، جس کے اندر ہر ادارہ، ہر افسر، ہر سرکاری اہلکار یہ ڈرتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. اگر آپ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ نکال کے دیکھیں تو اس میں ایگزیکٹلی یہی پروویژن دی گئی ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ایگزسٹ کرتی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں اس پروویژن پہ اتنا اعتراض ہے تو ہم ایس سی سی پی کے اندر اس کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ایس سی سی پی میں بھی لکھا ہے کہ اس کے خلاف بھی جب کارروائی ہوگی تو کمیشن سے پوچھے کوئی نہیں جا سکے گا. بالکل ٹھیک. یہ کہہ رہی ہیں بورڈ سے پوچھے بغیر نہیں ہوگی، وہ بھی ریگولیٹر ہیں، یہ بھی ریگولیٹر ہیں، تو فرق کیا ہے؟ جی اچھا حسان یہ بتائیں کہ ایک ہم نے مطلب جب عمران خان صاحب کی حکومت نئی آئی تھی تو آپ کو وہ لطیفہ یاد ہوگا کہ جب اچانک سے ڈالر ریٹ بہت شوٹ اپ کر گیا تو اس پر بھی بہت اعتراض اٹھا تھا، اور پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے جسٹیفیکیشن سامنے آئی، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب کو یا وزیر خزانہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب دلچسپ بات یہ کہ اگر ہم پوری دنیا کے جو دیگر ماڈلز دیکھیں تو اس میں بھی آپ کے جو ملک کو چلانے والا آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، ان کی مرضی سے ڈالر اوپر نیچے نہیں آتا. کون سا ملک ایسا ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل مقصد کے لیے ڈالر ریٹ کو استعمال کیا جائے؟ تو یہ تھوڑا سا ڈائمنشن مجھے اور میری آڈینس کو آپ سمجھائیں کہ اس آرڈیننس کے آنے سے اگر یہ آتا ہے اور خود مختار ہو جاتا ہے اسٹیٹ بینک تو پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کی؟
جی یہ بڑا اچھا آپ نے ملیحہ سوال پوچھا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں. پہلے تھوڑا سا میں ایک اسٹیپ پیچھے جاتا ہوں. ہم لوگ یہ کنفیوز کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو چوائس آف پیپل سے کنفیوز کر رہے ہیں. ہمارے پاس حکومت کے پاس یہ چوائس ہے کہ جس کو مرضی گورنر لگائے, جس کو مرضی بورڈ میں ڈالے, لیکن قانون پھر یہ کہے گا کہ آپ ان پہ اعتماد کریں اور ان کو اپنا کام کرنے کا موقع دیں جو ملک و قوم کے انٹرسٹ میں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت اس طرح سے انفلوئنس کر پائے گی ڈالر ریٹ کو یا انٹرسٹ ریٹ کو, یہ آنے والا وقت بتائے گا, کیونکہ ہم نے اس ملک میں ہر قانون کی دھجیاں اڑتے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, ڈی فیکٹو پاورز ایک ہوتی ہیں, ڈی جورے پاورز ایک ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم قانون میں لکھ بھی دیں تو پھر بھی اسٹیٹ بینک اپنا کام آزادانہ کر سکے, لیکن ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ کر سکیں. تیسرا اور اہم سب سے بات یہ ہے ملیحہ اس کے اندر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک مہنگائی پہ قابو پا سکتا ہے, کیونکہ ابھی جو مہنگائی کی لہر ہے یہ سپلائی ڈریون ہے, یہ ڈیمانڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کو بھی احتیاط کا دامن لینا چاہیے جب وہ مانیٹری پالیسی لے کے آئیں کہ وہ اوور ریئیکٹ نہ کریں. اگر مہنگائی کے اندر سپلائی کے مسئلے ہیں, پروکیورمنٹ کے مسئلے ہیں, کوئی اور چیز ہے, اور اگر وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جائیں تو آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے. یہ خطرہ بہرحال موجود ہے, لیکن آپ وہاں پر ایسے قابل اور اہل مند لوگ لگائیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اوور ریئیکٹ نہ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جو کہ قانون ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کے سہارے ایک ادارہ بالکل خود مختار ہو سکتا ہے اور اس کو حکومت سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, تو میرے خیال میں اس نے پچھلے 70 سال کی تاریخ نہیں پڑھی اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک کس طرح چلتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. حسان, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ بڑھے گی کہ وہ پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ ہوگا گورنر اسٹیٹ بینک. Is that what you're saying? جی بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. صرف ایک فرق اس چیز میں پڑا ہے خود مختاری میں کہ یہ جو آپ کے سیکریٹریٹ کے کیو بلاک میں منسٹری آف فائنانس ہے جو اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو دباؤ ڈالتی تھی, یہ کوشش ہے کہ اس کو منسٹری آف فائنانس کے چنگل سے نکال کر اپنا ڈیسیژن اپنی پالیسی کے حساب سے لینے کی اجازت دی جائے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر اس کو تھوڑا سا ایسے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر پاکستانی قوم کے مفاد میں فیصلے کریں گے, وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آخری سوال میں آپ سے حسان یہ کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر وزارت خزانہ, آپ تو کہہ رہے ہیں نا, اور بہت سے لوگ اکنامک ایکسپرٹس آپ کی طرح یہی بات کر رہے ہیں کہ اباؤٹ ٹائم کہ اب یہ وزارت خزانہ کے چنگل سے آزاد ہو سکے اسٹیٹ بینک, تاکہ پولیٹیکل فائدے نقصان کو دیکھ کر ڈیسیژنز نہ لیے جائیں. لیکن وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈر گئے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ اگر فائنانس منسٹری کی سپرویژن میں یہ رہے گا اسٹیٹ بینک تبھی یہ ٹھیک چلے گا, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پچھلے 70 سال کا رپورٹ کارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ جب یہ